ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آیات نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور مکی صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں زیادہ تر توحید، رسالت اور اثبات یعنی قیامت وغیرہ کا تذکرہ زیادہ تر کیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان کیے گئے. تو سورۃ الانعام بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی زیادہ تر توحید کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور کفار کے جو مطالبے تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے. سورۃ الانعام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہ وہ مکی صورت ہے کہ جس کی چند آیات کے علاوہ اس کی ساری آیات جو ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی، یعنی پوری صورت سوائے چند آیات کے یہ پوری صورت انعام ایک ساتھ نازل ہوئی. اور اس کے اعزاز میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورۃ الانعام نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے ہیں اس کے احترام. اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا، اور شروع میں جو ساری آیات ہیں وہ اسی پہ مشتمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. حالانکہ دلائل کی کوئی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی کہ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے، ان نعمتوں کو دیکھے، انسان دیکھتا ہے کہ یار کیسے اللہ نے ایک بچہ تھا پیدا کیا، وہ بچہ بڑا ہوا، کس چیز سے یہ بچہ پیدا ہوا، پھر بڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، آنکھوں کی نعمت دیکھیں، زبان کی نعمت دیکھیں، سونگھنے کی نعمت دیکھیں، سننے کی نعمت دیکھیں، ہاتھوں کی نعمت دیکھیں، پاؤں کی نعمت دیکھیں، دل کی نعمت دیکھیں، فلٹر اللہ تعالیٰ نے لگایا خون کو صاف کرنے کا، پھیپھڑے آپ دیکھ لیں، گردے آپ دیکھ لیں، فلٹر پانی صاف کرنے کا ہے، نظام انہضام کو دیکھ لیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور تمام انسان مل کے بھی اس طرح کی نعمتیں کسی ایک جگہ پہ یکجا نہیں کر سکتے. پھر انسان اگر باہر غور کرتا ہے، ہر طرف دیکھے، اپنے رزق کو دیکھے، اپنے زمین کو دیکھے، آسمانوں کو دیکھے، سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، تو یہ ساری چیزیں توحید کی گواہی دیتی ہیں. کہ جس طرح ایک انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کرسی ہے، یہ ایک چیئر ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ خود بخود بن گئی ہو، بلکہ اس کرسی کو کسی نے بنایا ہوگا نا. یہ ایک ٹیبل آپ کا رکھا ہوا ہے، تو یہ ٹیبل کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیبل جو ہے وہ خود بخود کیا ہو گیا، بن گیا، بلکہ اس ٹیبل کو بھی کسی نے کیا کیا ہوگا، بنایا ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، اگر انسان ان نعمتوں پر غور کرے تو انسان اس چیز کا بھی قائل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی تو ذات ہے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں پیدا کی، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. جب انسان اس چیز کا قائل ہے کہ یہ کرسی خود بخود نہیں بن گئی، یہ ٹیبل خود بخود نہیں بن گیا، یہ دروازے خود بخود نہیں بن گئے، یہ گھر خود بخود نہیں بن گیا، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات، اتنی انسانیت کی یہ خود بخود بن گئی؟ نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو شروع صورت میں تقریباً یہ سارے توحید سے متعلق ہی باتیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پھر آگے چل کے کفار کے جو بیجا مطالبات تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا. کہ کفار جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی پہلے کفار کی طرح الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے کہ ہم تو آپ کو تب نبی مانیں گے جب آپ یہ معجزہ دکھائیں، فرمائشی معجزات، کہ آپ یہ احد پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، آپ کے ساتھ چلنے لگ جائے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. صحیح ہے، آپ یہ ساری جتنی زمین ہے یہ ساری ہری بھری ہو جائیں، سب میں سے سبزہ نکل آئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رد فرمایا کہ یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. یہ پچھلی امتوں کے جیسے لوگ تھے، ان کے بھی یہ معجزے تھے. حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ میں سے
ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی کیسی ہو، حاملہ ہو، اور وہ بچہ جن دے، اگر ایسا ہو گیا ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا تو پھر منکر ہو گئے۔ تو جنہوں نے انکار کرنا ہے انہوں نے ہر چیز دیکھ کے بھی کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے، بھلے ہر چیز واضح نظر بھی آ رہی ہو پھر بھی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انکار ہی کرنا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ان مطالبات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان مطالبات کو پورا کیا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے نا ایسا بھی، کہ جو یہ مطالبات کر رہے ہیں کفار وہ ان کے سامنے واضح کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مطالبات کو نہیں مانا۔ وجہ کیا تھی؟ فقہا نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسی چیزیں کہ اگر مطالبے پر کوئی معجزہ آ جائے پھر اس کا اقرار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر انکار کیا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں کو دیکھ لینا کہ جنہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا، پھر جب وہ معجزہ دکھا دیا اللہ نے، اب اس کا قائل ہونا ضروری تھا، اب انکار کیا تو اب قوم پہ کیا آیا؟ عذاب آیا، پوری قوم ہلاک۔ لیکن یہ امت محمدیہ علیہم السلام کی خصوصیت ہے کہ ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص طور پہ جب تک موجود تھی اس وقت تو بالکل ہی عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور باقی بھی اجتماعی طور پہ عذاب نہیں ہے۔ جب اجتماعی طور پہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے تو لہٰذا اگر ان کے مطالبات کو پورا کر دیا جاتا پھر یہ انکار کرتے تو وہ عذاب آنا یقینی ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اجتماعی عذاب اس امت کی خصوصیت نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا کہ ایمان لانا ہے اس کے بغیر لاؤ، بن دیکھے ایمان لاؤ۔ صحیح، اگر دیکھ کے ایمان لایا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، پھر تو قیامت کے دن سارے کافر بھی کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے کہ ہم یا اللہ ہمیں ایک دفعہ مہلت دے دے، ہم اب دنیا میں جب دوبارہ جائیں گے تو ہم پوری زندگی سجدے میں گزار دیں گے۔ بھئی اب تو کیا فائدہ، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ فرعون بھی جب آخری وقت آیا، جب اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آخری سانسیں تھیں تو اس ٹائم اللہ پہ ایمان لائے نا، اس ٹائم تو ایمان کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ بھئی ایمان تو وہ معتبر ہے جو بن دیکھے ہو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ اصل ایمان یہ ہے نا کہ اگر کفار نے ایمان لانا ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس پہ ایمان لاؤ نا۔ یہ کیا اپنی فرمائشی معجزے کہ اگر یوں ہو جائے پھر ہم ایمان لائیں گے، اگر اس طرح ہو جائے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جس طرح موجودہ دور میں بھی ہم اس بزرگ کو تسلیم کرتے ہیں کہ جن سے کوئی کرامات ظاہر ہو جائیں، یہ بزرگ ہوا میں اڑے، بزرگ سے کوئی الٹی سیدھی چیزیں ظاہر ہوں، پھر ہم کہیں گے ہاں یہ واقعی اللہ والا ہے۔ لیکن اگر کوئی بزرگ 5 وقت کا نمازی ہے، بزرگ جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے، اس کا سارا حلیہ نیک ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا، یہ ہمارے نزدیک کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شریعت ہے نا کہ جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے وہ بزرگ ہے نا، ناچے کہ جو اس طرح کی اس سے کوئی لوازمات صادر ہوں پھر ہم اس کی بزرگی کو تسلیم کریں۔ تو اسی طریقے سے جب ایمان لانا ہے تو ایمان بن دیکھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہہ دیا، اسی پہ ایمان لاؤ گے تو یہی معتبر ہے۔ پھر آخر میں چل کے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو کہ بھئی دیکھو یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور کافی ساری چیزیں اس آیت میں ذکر کی گئیں کہ یہ ساری چیزیں تو پچھلی امت میں بھی مشترک تھی نا، کہ جتنی قومیں گزری ہیں سب کے اندر یہ سارے اعمال تو مشترک تھے، سب اس کو تسلیم کرتے تھے، تو اب بھی تسلیم کر لو۔ دین اسلام بھی تو یہی باتیں کر رہے ہیں نا، دین اسلام کوئی الگ سے باتیں تو نہیں کر رہا نا۔ مثال کے طور پہ شرک سے بچو، پچھلی امتوں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ، سب پیغمبروں نے یہی دعوت دی نا کہ شرک سے بچو، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باقی مذاہب بھی یہی کہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، باقی امتیں بھی یہی کہتے ہیں، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ فواحش، بے حیائی، بری باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، زنا سے، ان تمام چیزوں سے، شراب سے بچو، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ جب وعدہ کیا ہے تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو، اور جب سیدھے راستہ کوئی دیکھ لو تو اس کو لازم پکڑ لو کہ یہ واقعی سیدھا راستہ۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پچھلی امتوں میں بھی چلی آ رہی،
جب پچھلی امتوں میں بھی چلی آ رہی ہیں تو اب مشرکین کو ان لوگوں کو ہدایت ہے کہ تم بھی کیا کرو، ان چیزوں کی کیا کرو، پابندی کرو، کہ یہ بھی تو دین اسلام بھی تو انہی چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے جو پچھلی تمہاری تم جن کو مانتے تھے، لہٰذا جب ان کو مانتے تھے تو اب دین اسلام آ گیا، دین اسلام آنے کے ساتھ ساتھ تمام ادیان کیا ہو گیا، منسوخ ہو گئے۔ قرآن مجید جیسے ہی آیا، قرآن مجید آنے کے بعد اب پرانی ساری کتابیں کیا ہو گئی ہیں، آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد اب پرانی جتنی شریعتیں ہیں وہ ساری کیا ہو چکی ہیں، منسوخ ہو گئی۔ جب منسوخ ہو چکی ہیں تو لہٰذا اب ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب ان تمام چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لاؤ گے، قرآن پر ہی ایمان لاؤ گے، تب ہی نجات ہے، وگرنہ کوئی نجات نہیں ہے۔ جس طرح کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، صحیح ہے، لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف، جب تشریف لائیں گے پھر یہ سارے عیسائی تب بھی تو کیا ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے نا، تو پہلے سے ہی ہو جائیں، کیونکہ پہلے سے ہی قرآن کا فیصلہ یہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو بطور امتی کے تشریف لائیں گے، بطور نبی کے تشریف نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی وہ کیا کریں گے، درس دیں گے، اسی پہ کیا کریں گے، عمل کروائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو امت پر مہربانیاں کی اس کا تذکرہ فرمایا کہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے کہ اگر یہ ایک نیکی کرے گی تو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے، کہ اگر کوئی ایک آیت پڑھو گے تو 10 آیتوں کے برابر کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن مجید مکمل کرو گے 10 قرآن مجید مکمل کرنے کا کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کا اجر کتنا ہے، 70 گنا، ایک قرآن پڑھے گا تو 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 10 نیکیوں کا بزرگوں نے فرمایا 10 نیکیوں کا تو پہلے ہی وعدہ ہے، 70 گنا رمضان کا وعدہ ہے، تو اگر حساب لگایا جائے تو یہ 700 گنا بنتا ہے کہ اگر ایک قرآن مجید پڑھو گے تو 700 قرآن مجید پڑھنے کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، صحیح ہے، تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دین پر عمل کرنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا سیزن ہے، تو یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے نا، جہاں اتنی بے انتہا نیکیاں مل رہی ہیں کہ جس کا کوئی اجر و حساب ہی نہیں۔ ایک نیکی کرنے پر 700 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے پر 700 نمازوں کا ثواب ہے، ایک قرآن مجید پڑھنے پر 700 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ پوری زندگی بھی اگر دیکھیں تو بہت سوائے حفاظ کے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پوری زندگی میں 700 قرآن مجید مکمل کریں۔ دیکھیں نا، سال میں ہم 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 1 کرتے ہیں، تو اگر 60 سال 70 سال عمر ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں، 200 قرآن ہوں گے، اور بچپن تو 10-12 سال تو ویسے ہی گزر گئے۔ تو یہ رمضان اللہ نے ایسا بابرکت مہینہ دیا کہ اس میں ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب 700 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جو ناظرہ پڑھ سکتے ہیں وہ ناظرہ پڑھیں، جو حافظ ہیں وہ زبانی پڑھتے رہیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، تاکہ ہمارے ثواب میں پہاڑوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، جمع فرما دے۔ اور یہ باقی سارے اجر تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الا الصوم، روزے کا اجر بیان نہیں فرمایا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمام چیزوں کا حساب دے دوں گا سوائے روزے کے، کیا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں روزے کا کیا کروں گا، خود اجر دوں گا۔ کیونکہ باقی نماز ہو سکتا ہے کوئی آدمی دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، صحیح ہے، زکوٰۃ دے رہا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہو، حج کر رہا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی گئیں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کہیں چھپ کے کمرے میں پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، صحیح، کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن صرف انسان اس خوف سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان میرے ڈر کی وجہ سے روک رہا ہے تو روزہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ جب دکھلاوا نہیں ہے، انسان صرف میرے خوف سے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر بھی میں کیا دوں گا، خود دوں گا، اور کتنا اجر دوں گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ رمضان میں باقیوں کا اجر تو بیان فرمایا 700 گنا بڑھ کے دوں گا، لیکن روزے کا کتنا اجر دوں گا کوئی اس کا حساب نہیں۔ جس طرح ہر آدمی اپنے لحاظ سے ہدیہ کرتا ہے نا، تو بادشاہ اپنے لحاظ سے کرے گا۔ ہم کسی کے گھر جائیں گے مثال کے طور پہ
تو ہم لے کے جائیں گے ایک چھوٹا سا گفٹ، ایک سوٹ، ایک جوڑا کپڑوں کا. لیکن اگر کوئی بادشاہ ہے ملک کا، وہ کسی کے گھر جا رہا ہے، وہ جا کے ایک جوڑا دے گا تو اس کو تو شرم آئے گی نا، یار یہ کیا ہے. وہ تو اسی لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کو ایک مکان گفٹ کر دیں، ہو سکتا ہے اس کو ایک بڑی گاڑی گفٹ کر دیں. تو وہ تو اس طرح کی چیزیں اپنے اس میں سے کرے گا نا. تو جب اللہ تعالیٰ جو تمام دنیا کا بادشاہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا، تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ کتنا اجر دے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اس وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. کئی لوگ ہم نے دیکھا یہ رمضان کے روزے رکھتے ہی نہیں، جی ہم اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے، ہم فلاں وجہ سے نہیں رکھ سکتے، ہم کام کرتے ہیں. بھئی اصل چیز عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کام کاج کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ تو ضروریات ہیں. جب ضروریات ہیں، ضروریات کو ضروریات کی حد تک رکھو. لہٰذا رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کا رکھنا کیا ہے، ضروری ہے. کسی عذر کے بغیر، شرعی عذر کے بغیر اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. بس یہ سورۃ الانعام تھی جو مکی صورت ہے، اور اس میں زیادہ تر توحید، رسالت اور ان کے احکامات ہی بیان ہوئے. اور زیادہ تر سورۃ الانعام میں توحید اور اس کے اس بات پر دلائل اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، بیان فرمائے ہیں کفار کو، مسلمانوں کو، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.